نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاق سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خصوصی توجہ دلائی ہے، اور اس کی عظمت و حرمت اور اس میں موجود وسعت رحمت و مغفرت کے حوالے سے بالخصوص ہدایات اور احکامات عطا فرمائے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو باری تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے. ہمیں اس مہینے کے اندر دو عبادتیں خاص طور پر عطا کی گئی ہیں، اور ان دو عبادتوں کو اگر کما حقہ بجا لایا جائے، ادا کیا جائے، اپنی تمام تر خشیت و روحانیت کے ساتھ، تو اللہ پاک ان کے نتیجے میں ہمیں اپنے تعلق کی خاص دولت عطا فرماتا ہے. ان میں ایک شے اور ایک عبادت وہ صیام رمضان ہے، رمضان کا روزہ، اور دوسری عبادت وہ قیام رمضان ہے جس کو ہم عرف عام میں صلاۃ التراویح کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بہت ہی باعث رحمت
باعث برکت اور باعث سعادت قرار دیا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے عمل کے مطابق اس کا اجر رکھا ہے، اور وہ اجر یہ ہے احباب گرامی کہ اگر عمل بندے نے اچھا کیا، نیک کیا، نیکی کی، تو اللہ پاک اس نیکی کا اجر 10 گنا سے شروع فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے احسان اپنی ذات اقدس پر فرض کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان فرمائے گا۔ فرمایا جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر پھر کسی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا، نیکی کا ارادہ کیا مگر موقع نہیں ملا، اسباب نہیں بنے، حالات میسر نہیں آئے، تو فرمایا کہ وہ نیکی نہیں کر سکا، فقط ارادہ کیا، تو اس ارادہ کی وجہ سے اللہ پاک اس کو کامل نیکی کا اجر عطا کرتا ہے۔ کامل نیکی، گویا اس نے پوری نیکی کر لی۔ اور قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھیں گے جو انہوں نے نہیں کی ہوں گی، وہ اجر دیکھیں گے۔ کسی کو مسجد بنانے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، کسی کی یتیم کی کفالت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں مکتوب ہوگا، لکھا ہوا ہوگا۔ بندہ حیران ہوگا، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ میرا نامہ اعمال تو نہیں دکھتا، یہ نیکیاں اس میں درج ہیں، مگر میں نے یہ نیکی کی نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ واقعتاً تم نے نیکی نہیں کی مگر تم نے اس نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس نے ارادہ کیا، نیکی کر نہیں سکا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کامل نیکی ملے گی۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے ارادہ کیا اور نیکی کر دی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اس نے اس نیک عمل کو انجام کر دیا، بجا لایا، تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ پاک اس کی اس ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 نیکیوں کی صورت میں دے گا۔ اب اس بات کو بیان کیا قرآن مجید میں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے کوئی ایک نیکی کی تو فرمایا اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ یہ کم از کم اجر ہے، پھر یہ اجر بڑھتا ہے جتنا بندے کے عمل میں للہیت بڑھتی ہے، جتنا بندے کے عمل میں خلوص بڑھتا ہے،
جتنا بندے کے عمل میں خشیت بڑھتی ہے تو اللہ پاک اس عمل کا اجر بھی بڑھاتا جاتا ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے، یاد رکھیں، قیامت کے دن نیکیوں کے تلنے کی بات کی ہے۔ کس کی بات کی؟ نیکیوں کے تلنے کی، وزن کی۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کا ہونا حق ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا وزن اس دن میزان پر، میزان عمل پر بھاری ہو جائے گا، تو فرمایا اس کو اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے گا، عیشۃ راضیہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا مقام جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہاں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزن ہونا حق ہے۔ تو اب وہاں جب اعمال تلیں گے تو ان اعمال کے پیچھے جس چیز کا وزن نامہ اعمال میں شامل ہوگا وہ انسان کا خلوص ہے، اور وہ ممکن ہے دو لوگوں نے ایک جیسا عمل اپنے نصاب اور مقدار کے اعتبار سے کیا ہو، ظاہراً عمل کی حیت، عمل کا نصاب، عمل کی مقدار برابر ہو، مگر جب وہ قیامت کو جائیں تو کسی کو اسی عمل کا 10 گنا ملے، کسی کو اسی عمل کا 100 گنا ملے، اور کسی کو اس عمل کا 700 گنا ملے۔ مولا یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ عمل کے ظاہر کی بات نہیں، یہ عمل کے اندر موجود اس خلوص اور للہیت کی بات ہے جس کے ساتھ بندے نے عمل کیا۔ اور دوسری بات کہ وہ عمل کس موقع پر کر رہا ہے۔ جس موقع پر عمل کی ضرورت ہے، جب عمل اپنی کریٹیکل پوزیشن میں، انتہائی نازک حالت میں جب اس کی ضرورت تھی تب عمل بجا لایا جائے گا، اور اس میں ایثار، قربانی اور للہیت جتنی زیادہ ہوگی عمل اتنا اجر لائے گا۔ اب آپ دیکھیے، ہم عام حالات میں ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہیں نا پانی، جب روزے نہیں ہوتے تو اس پانی کا کیا اجر ہے پلانے کا؟ کہتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ پانی پلاؤ 10 نیکیاں لو۔ حالانکہ ایک انسان کو پانی پلا رہا ہے، حالات نارمل ہیں، صورتحال عمومی ہے، وہ پانی پلانے والا چاہے نیک ہے چاہے نیک نہیں ہے، مگر عمومی اجر پانی پلانے کا کیا ہے؟ 10 نیکیاں، جو عرف عام میں ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ مگر جب ایک جانور پیاس سے بلک رہا ہو، وہ پیاس کے ہاتھوں مرنے والا ہو، اور ایک ظاہراً اچھا کردار نہ رکھنے والی عورت اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس جانور کی پیاس بجھا دے تو اللہ پاک اس پانی پلانے کے بدلے میں جنت دیتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنی اسرائیل کی عورت کے لیے اپنی زبان سے جنت کی بشارت ارشاد فرماتے ہیں اپنی حدیث طیبہ میں۔
اب آپ سوچیں کہ وہ اس نے جوتے میں پلایا، ہم گلاس میں پلاتے ہیں، ہم انسانوں کو پلاتے ہیں، اس نے جانور کو پلایا، مگر اس کا اجر جنت ہے اور ہمارا اجر فقط 10 نیکیاں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے نیکی اس وقت کی جب اس نیکی کی اشد ضرورت تھی، اس نے ایثار اس وقت کیا جب اس ایثار کی اشد ضرورت تھی۔ تو جب بر موقع اشد ضرورت میں وہی نیکی کی جاتی ہے اور اس میں خلوص کی دولت فراوانی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا اجر ممکن ہے ایک چھوٹی نیکی کا اجر جنت بن جائے، ظاہراً چھوٹی نیکی۔ سو اللہ پاک نے، اس لیے احباب گرامی میں نے متعدد خطبات آپ کو اصلاح قلب پر دیے، اخلاص پر دیے، للہیت پر دیے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اعمال کی بنیاد ہیں، ان سے اعمال کا اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک مقام پر تو بیان کر دیا کہ میں کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو میں 10 گنا دیتا ہوں، اور پھر اس مالک کا کرم دیکھیں، فرمایا کہ کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی کا ارادہ کرے مگر پھر اس ارادے کو ترک کر دے، برائی نہ کرے، اس ارادے کو ترک کر دے، ارادہ کیا برائی کا مگر اس کو بجا نہ لایا، اس برائی کو انجام نہ دیا، اس ارادے پر عمل نہ کیا، فرمایا میں اس ترک ارادہ پر بھی بندے کو ایک پوری نیکی دیتا ہوں۔ ترک ارادہ ہے، برائی کا ارادہ اور پھر ترک ارادہ، فرمایا اس ترک ارادہ پر بھی میری بارگاہ سے نوازشات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس نے برائی کر دی، اب ادھر نیکی کی تھی تو اللہ نے 10 گنا کم از کم اجر دیا تھا نا، اپنے ذمہ کرم پر لیا تھا۔ اب عدل تو یہ کہتا ہے کہ برائی کی ہے تو کتنی برائیاں لکھی جائیں؟ بولیں 10 دیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تم برائی کرتے ہو میں پھر بھی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، فرمایا ان کو اس برائی کی مثل سزا دی جائے گی، اور فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو برائی لے کر آیا تو جتنی برائی لایا اتنی سزا، نیکی لے کر آیا تو جتنی نیکی لایا اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ جزا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ایک عمل کے مثال دیتے ہوئے، عمل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سنو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اللہ پاک نے فرمایا سنو، جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال کے ساتھ انفاق کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی خرچ کی مثال ایک دانے کی سی ہے، کمثل حبہ، ایک بیج کی سی، ایک دانے کی سی، انبتت 7 سنابل، فرمایا تم ایک دانہ بوتے ہو اور اللہ پاک اس دانے کے اندر سے 7 بالیاں نکالتا ہے، 7 سٹے نکالتا ہے، اور پھر فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
اور اللہ پاک ہر بالی اور ہر سٹے میں 100 دانے ڈالتا ہے۔ اب یہ اس لیے مثال دی نا کہ ہم میں سے اکثر لوگ زراعت کے پیشہ سے ہیں، ہم گندم کا ایک دانہ ڈال کر آتے ہیں نا، اور پھر اس سے کتنا اٹھاتے ہیں، اس کا ایک سٹا لگتا ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں 60-70۔ فرمایا یہ دنیا کی زراعت ہے جس میں عموماً ایک سٹا لگتا ہے اور اس میں 60-70 دانے پڑتے ہیں، اور تم ایک دانے کے بدلے میں 70 اٹھاتے ہو۔ آؤ تمہیں ایک وہ زراعت بتاتا ہوں اور وہ تجارت بتاتا ہوں جو تم نے اللہ سے کرنی ہے، اور یہ آخرت کی زراعت اور تجارت ہے، یہ اللہ کی زراعت اور تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا تم دنیا میں بیج ڈالو تو ایک سٹا لگے، اور تم مولا کی بارگاہ کے خرچ کرنے کے لیے ڈالو تو مولا 7 سٹے لگائے، 7 بالیاں لگائے، اور پھر ہر بالی کے اندر فرمایا 100 دانے ڈالے مولا، تو کتنے بن گئے؟ 700 بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ 700۔ فرمایا یہ تو تمہارے حساب کتاب کے لیے ہے کہ تم تجارت کرتے ہو نا، تو ادھر بھی ہمارے ساتھ تجارت کرو اور نفع کا اندازہ خود کر لو۔ مولا اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یا یہ معاملہ فقط 700 پر آ کر بند ہو گیا؟ فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اور زیادہ فرما دیتا ہے اور کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ جو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، تو اس کئی گنا بڑھانے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا یہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں التماس ہونی چاہیے کہ مولا کوئی ایک عمل تو ایسا بتا دے جو یضاعف لمن یشاء کے زمرے میں آتا ہو، کہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس پر 10 گنا مل جائے گا، اس پر 70 گنا مل جائے گا، اس پر 100 گنا مل جائے گا، اس پر 700 گنا مل جائے گا۔ مولا کوئی ایک عمل ایسا بتا کہ ہم کریں اور گنے ختم ہو جائیں، اجر لامحدود ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں پیغام دیا، اور اس حدیث طیبہ کو امام دارمی نے اور امام احمد بن حنبل دونوں نے رحمت اللہ علیہما، دونوں ائمہ حدیث نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، انسان کا ہر عمل فرمایا اس کے اپنے لیے ہے، اس کے بولیں اپنے لیے، فرمایا وہ عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور فرمایا جب وہ اپنے لیے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ پاک اس کو اس کے اپنے لیے کیے گئے عمل کا اجر اور صلہ یہ دیتا ہے کہ اللہ پاک 10 مثل اس کو عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے۔ فرمایا اِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، یہاں تک کہ وہ اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہر وہ عمل ہے جو بندہ اپنے لیے کر رہا ہے اور مولا کی بارگاہ سے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر پا رہا ہے۔ اور فرمایا مگر سنو، اِلَّا الصِّيَامَ، سوائے روزے کے، سوائے بولیں روزے کے۔ یہ روزہ جو ہم رمضان کا رکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو 700 گنا تک عمل کا اجر تھا،
تم اس روزے کو اس میں شامل نہ کرو، اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ اور فرمایا یہ روزہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا لی، ہوا لی، یہ میرے لیے ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہوا لی۔ باقی دیکھیں حدیث بتا رہی ہے، فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم نے جو عمل کیا اپنے لیے کیا، نماز پڑھی اپنے لیے پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی اپنے لیے دی، صدقہ کیا اپنے لیے کیا، حج کیا اپنے لیے کیا، جتنے اعمال حسنہ بجا لاتا رہا، اللہ نے ان اعمال کا انتساب، ان اعمال کی نسبت انسان کی اپنی ذات کی طرف کی، انسان کی طرف کی۔ مگر یہ عمل، روزہ عمل تو بندے کا ہی ہے نا، مولا کا تو نہیں ہے۔ مولا تو روزہ رکھنے سے پاک ہے، یہ تو عبادت ہے جو اس کے لیے کی جاتی ہے، مگر اللہ نے اس روزے کو فضیلت یہ عطا فرمائی، اس کا اجر یہ رکھا، اس کا مقام شریعت میں یہ بنایا کہ باقیوں کو کہتا ہے کہ اے لوگو یہ سارے عمل تمہارے لیے ہیں، مگر سن لو یہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ روزہ بولو میرے لیے، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا جب یہ عمل میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی بولو میں ہی دوں گا۔ اور دوسری مقام پر حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور سنو یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ باقیوں کو، کسی کو جنت ملے گی، کسی عمل کرنے والے کو حوریں ملیں گی، کسی کو غلمان ملیں گے، کسی کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، کسی کو مساکن طیبہ ملیں گے، کسی کو اعلیٰ نسل کے کھانے میسر آئیں گے، سب کچھ ملے گا وہ باقی اعمال کا۔ مولا اگر روزہ رکھیں تو کیا ملے گا؟ فرمایا روزہ رکھو تو میں ملوں گا، روزہ رکھو تو ہائے ہائے ہائے، اور وہ ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے دوستو؟ تمہیں بتاتا ہوں وہ کیسے ملتا ہے۔ جب دن کو بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، آپ محنت مزدوری، آپ جوان لوگ بیٹھے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور مشقتیں اٹھا کر جب دن بھر مشقت اٹھا کر شام کو گھر آتے ہیں نا، تو جن کے والدین زندہ ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ کو اپنے پاس بٹھا کر دن کا حال احوال پوچھتی ہیں، آپ کو قرب دیتی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں ٹٹولتی ہیں، اور آپ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی محنت مشقت اس وقت پوری ہو جاتی ہے جب ماں کا دست شفقت ہماری پیٹھ اور ہمارے سر پر آتا ہے۔ اب وہ دست شفقت رکھنے سے تو پاک ہے، کس طرح کا ہاتھ رکھتا ہو، جس طریقے سے انسانوں کے ہاتھ ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، مولا کی خاطر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کھول لیتا ہے نا روزہ، اللہ پاک کہتا ہے اچھا روزہ کھول لیا، اب ذرا میرے پاس آ جا نماز تراویح میں تجھے راحت دوں، میں تجھے، وہ جسے ہم پتہ نہیں بوجھ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، کوئی 8 رکعتیں پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 10 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی تراویح
کے لیے آنے میں گریزاں ہے، کسی کی ٹانگوں میں درد ہے، کسی کا کیا بہانہ، کسی کا کیا بہانہ۔ سنو، یہ دن بھر کی روزے کی مشقت اٹھانے کے بعد مولا اپنی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے، میرے بندے آ، ذرا تجھے اپنی رحمت سے نوازوں اور اپنی بارگاہ سے نماز تراویح کی صورت میں وہ سکینہ اور وہ راحت تیرے قلب و باطن پر نازل کر دوں جو اوروں کا مقدر نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا سنو، وانا، فرمایا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا انہو یترک الطعام وشہوتہ من اجلی، فرمایا سنو، وہ روزہ دار اپنی شہوت نفسانی اور اپنا کھانا میری وجہ سے ترک کرتا ہے، میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ وَيَتْرُكُ الشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي فَهُوَ لِي، فرمایا اور وہ اپنا پینا اور اپنی نفسانی خواہش میری وجہ سے ترک کرتا ہے، تو سنو، جب اس نے میری وجہ سے ترک کیا سب حلال میری رضا کی خاطر، تو پھر وہ عمل میرے لیے ہوا یا اس کے اپنے لیے؟ سو احباب گرامی، یہ وہ عمل ہیں جن پر اللہ بلا حساب اجر دیتا ہے، اور اجر سے بڑھ کر اللہ پاک اپنا قرب دیتا ہے۔ اجر بہت نیچے کی شے ہے، قرب بہت اوپر کی شے ہے، قرب بہت اوپر کی شے ہے۔ تو فرمایا کہ باقیوں کے جزا اور صورتوں میں تمہیں ملتی ہے، مگر روزوں کی جزا اللہ پاک اپنی ذات کے تعلق کی صورت میں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی کو اس نے بیان کیا کہ روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت عطا ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام تر شرعی تقاضوں اور باطنی لوازمات کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے، صیام اور قیام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔